اب وہ خیرات کے طور پر دیکھیں، اگر ایم کیو ایم میں جان ہوتی، اگر مہاجر عوام ان کو رسپونڈ کر رہے ہوتے، انہوں نے ان کے لیے کچھ کیا ہوتا تو وہ بائیکاٹ نہ کرتے، وہ بلکہ الیکشن میں حصہ بھی لیتے، اور آپ سب لوگ جو آج ڈیوٹی پر ہیں آپ کے ووٹ بھی پڑ چکے ہوتے. صحیح ہے. اس لیے وہ تو فرار اختیار کیا ہے، بھاگ گئے ہیں. وہ پہلے الیکشن نہیں کروانا چاہتے تھے، انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ ہم کسی بھی طریقے سے الیکشن نہیں ہونے دیں گے. جب آخر میں جماعت اسلامی نے ان کا تعاقب کیا اور ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا تو انہوں نے میدان چھوڑ دیا ہے. میری ابھی بھی خواہش ہے، آ جائیں، کیمپ لگا لیں اور لوگوں سے کہیں کہ ووٹ ڈالیں، تو پتہ چل جائے گا ان کو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. عابد صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو حلقہ بندی ہوئی بھی ہے گڈا ملیر کے اور سوراب کوٹ کی کچھ یوسیز کو میں نے دیکھا، وہاں 2400 اور 3000 آبادی پر. میرا پورا سوال سنیے. جی اور کچھ آبادی، کچھ یوسیز جو ہیں وہ 80 ہزار اور 40 ہزار پہ بھی ہیں. آپ اس تقسیم سے مطمئن ہیں؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ نے کیا کہا؟ میں مطمئن ہوں. کیا آپ مطمئن ہیں؟ ہاں، سوال کر رہے ہیں. اچھا. اور کیا جو 246 یوسیز ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ 246 کو ہی کلین سویپ کر لیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ حلقہ بندیوں پہ ہمیں شدید اعتراض ہیں. یہ حلقہ بندیاں بنیادی طور پر حکومت نے کی. حکومت نے اس طرح کی کہ اس نے یہ کہا کہ یہ حلقہ بندیاں جو ہیں ان کی تعداد پورے یونین کمیٹیوں کی اتنی ہوگی 246. ٹاؤنز کی ڈیمارکیشن حکومت نے کی. حکومت کے ساتھ اتحادی ہے ایم کیو ایم. ٹھیک ہے. انہوں نے اس کے بعد ٹاؤنز کی تعداد پہ اور آبادی کو لے کر الیکشن کمیشن کو دیا اور تجویز کر کے دیا کہ یہ حلقے ہوں گے. الیکشن کمیشن نے اس ٹاؤن کی آبادی کو یو سی کی آبادی کے تعداد کے ساتھ ڈیوائیڈ کر دیا اور جتنے نمبر بنے وہ سامنے آ گئے. اب ظاہر ہے اس میں مسئلہ پیپلز پارٹی کا اور ایم کیو ایم کی ملی بھگت کا ہے، جو انہوں نے اس وقت اعتراض نہیں کیا پراپر. کورٹ میں بھی بعد میں گئے، ریجیم چینج کے موقع پر انہوں نے اس مسئلے کو، جینون مسئلے کو نہیں اٹھایا. اس وقت یہ ڈی نوٹیفائی کرواتے، اس وقت بیٹھ جاتے ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. اس وقت تو انہوں نے اپنے ووٹ کراچی کے مینڈیٹ کو پھر بیچا، سوداگری کی، اور بعد میں اسی سوداگری کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے. تو ہمیں شدید تحفظات ہیں نمبر آف یوسیز پر بھی، اور ڈیلیمیٹیشن پہ بھی، اور ڈیمارکیشن پہ بھی، نمبر آف ٹاؤنز اور اس کی حیت پہ بھی. لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کتنے سال یہ الیکشن نہیں کرائیں گے اس کو بنیاد بنا کر. ہم تو ووٹر لسٹ بھی پراپر نہیں ہے، مردم شماری بھی پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے مل کر منظور کی. وفاقی کابینہ نے جعلی مردم شماری، ہماری گنتی کم کر دی، ہماری پیٹھ پہ چھرا گھونپا. ان لوگوں نے جنہوں نے اتنا بھاری مینڈیٹ کراچی سے لیا تھا، وفاقی کابینہ نے اس جعلی مردم شماری کی منظوری کیوں دی؟ ان سوالوں کا جواب دینے کے بجائے یہ پارٹیاں اور ایم کیو ایم اسی کو بنیاد بنا کر الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. تو اس لیے الیکشن ہونا چاہیے، سارے تحفظات کے باوجود ہونا چاہیے، اور کبھی بھی یہاں پر پراپر طریقے سے الیکشن نہیں ہوتے. اسی لیے تو جماعت اسلامی ان ساری پارٹیوں کو کہتی ہے، ساری بڑی پارٹیوں کو، الیکشن ریفارمز پر آ جاؤ، بیٹھ جاؤ ہمارے ساتھ. اور ہم تو بہت بڑا ایک وہ رکھتے ہیں کہ یہاں پر متناسب نمائندگی کی بنیاد پر الیکشن ہو. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایم کیو ایم اگر بھاگی ہے ڈیلیمیٹیشن پر تو پیپلز پارٹی سے مطالبہ کرتا ہوں آج کا انتخاب ہو جائے. میں الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتا ہوں آج کا انتخاب ہو جائے تو آپ یو سی کی بنیاد پر میئر کا انتخاب مت کریں، چاہے جماعت اسلامی کی اکثریت آ جائے پوری. آپ ڈائریکٹ الیکشن کرائیں میئر کا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ایم کیو ایم نے مخالفت کی ڈائریکٹ الیکشن کرانے کی، پیپلز پارٹی نے مخالفت کی کراچی میں ڈائریکٹ الیکشن کرانے کی. ڈائریکٹ الیکشن ہوتا تو یہ مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوتا. پھر کیسے مسئلہ پیدا ہوتا؟ دونوں نے مخالفت کی اور اب بھاگ رہے ہیں. تو بھاگنے تو نہیں دیں گے، یہ خود بھاگ گئے، الیکشن سے نہیں بھاگنے دیا ہم نے. بہت شکریہ. حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ مصطفیٰ کمال نے کل رات میں بیان دیا کہ جب نعمت اللہ دور صاحب ان کا دور ختم ہوا تو صرف تختیاں ہی تختیاں تھی، کوئی پروجیکٹ نہیں تھا، اور 3 مہینے